हाँ पलेहान भाई क्या हो रहा है? हाँ क्या हाल है अजय? अस्सलाम वालेकुम। पाले खान का डबल हाथों पे सलाम। ये देख नहीं रहे क्या हो रहा है? इतने अंडे पड़े हुए हैं, देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एहतिशाम भाई के लिए टैगिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मंडी बाउद्दीन से, सॉरी लाला मूसा से, लाला मूसा से एहतिशाम भाई हैं। उन्होंने 13 अंडे लिए थे। तो आजकल आपको पता है लोग डरते हैं, मादी नहीं बिठाते। हालांकि मैं इस चीज़ पे वीडियो भी बना चुका हूँ कि सख्त से सख्त गर्मी हो और सख्त से सख्त सर्दी हो, ब्रीड लेने का अपना तरीका होता है। खुदा के लिए अच्छी चीज़ें पैदा करें और साल के 365 दिन ब्रीडिंग करें, उसका अपना एक तरीक़ाकार होता है। थोड़ी लर्निंग करें। ये सिर्फ मुर्गे देखने से गुरेज करें, थोड़ा मुर्गे रखना, मुर्गों को पालने की तरफ ही आएँ। शौक तब आप जाके अच्छे और बड़े शिकारी और शौकीन बनेंगे। तो ये देखें ब्रीड लेने का तरीका। अभी कुछ लोग डरते हैं कि यार हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैंने मसला हल ढूंढ किया। ये अब एक भाई ये हैं और एक चारसदा के हैं, मुझसे नाम भूल गया है, उनके 18 अंडे हैं, और एहतिशाम भाई के और एक अदनान भाई हैं। ये देखें, ये अभी हमारे इनक्यूबेटर्स में एग लगेंगे। ये कुछ हमारे होंगे तो जो कि पाले खान के नाम से लगेंगे। इन पे तारीख होगी। हाजत भाई अभी उस मशीन से, क्योंकि हमने वहाँ पे बच्चे शिफ्ट किए थे। हाजत भाई दिखाओ, ये देखो भाईजान, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये न्यू हैचिंग है, सारी फॉर सेल है। मोबाइल सीधा नसा, मोबाइल सीधा नसा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहें। ये अभी सारे बच्चे हैच हो रहे हैं। सख्त गर्मी आज 13 जुलाई 2024 है, ठीक है जी। अजान भाई देखिए लैपटॉप पे कस्टमर्स के साथ लगे हैं, क्विक रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। जो कॉलें कर रहे हैं ना, क्या हाल है? ठीक ठाक। अजान भाई का आपको इंट्रोडक्शन कराऊं। अजान भाई हमारे मेरे भतीजे भी हैं और टीम लीडर हैं, ठीक है, सेल्स एंड सोशल मीडिया। माशाल्लाह उनका जो क्वालिफिकेशन है वो सोशल मीडिया है, आजकल की लेटेस्ट मार्केटिंग पे, ठीक है। तो फेसबुक हमारा हैंडल कर रहे हैं, यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं और टिकटॉक। तो अजान भाई सेल्स भी कर रहे हैं। इनका अपना नंबर है, मेरा अपना नंबर है। तो शौकीनों, ये अभी देखें, ये एग्स लगे हुए हैं, ये इनकी डेट, ये यहाँ से शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे हैच होते हैं। अब ये हमारी मास्टर मशीन है, ये मशीन भी हम खुद बनाते हैं। किसी को ऐसी मशीन चाहिए हो तो पीके स्मार्ट इनक्यूबेटर्स एंड ब्रूडर के नाम से मेरा ब्रांड है। हम क्या करते हैं, पहले 18 दिन अपने मास्टर मशीन में इसको लोगों के एग्स भी लगाते हैं, अपने भी लगाते हैं। हैचरी में अलग मशीन्स हैं इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट 3 डेज के लिए बच्चे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। ये देखें मोर का बच्चा है, ठीक है। ये मेजर जलाल साहब होते हैं, मेजर जलाल, ये उनके फार्म से एग्स आए थे, ठीक है। और एक निकले हुए, कुछ अंडे अभी भी बाकी हैं, हैच हो रहे हैं। उनके 3 के मोर के अंडे थे, एक इनफर्टाइल गया है, एक ये हैच हुआ है और एक अंदर हैच होने वाला है। तो ये देखें, ये सारा न्यू लॉट है। आज 13 जुलाई को, 12 जुलाई से इसकी पैदाइश शुरू हुई थी, 13 जुलाई, और कुछ अंडे 4-5 रहते हैं। तो ये भी हम फॉर सेल लगाएंगे। ये 20-25 बच्चे हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात अंडे कम सेल हो जाते हैं, बाज़-औक़ात अंडे ज़्यादा सेल हो जाते हैं। तो अभी पूरे लॉट है। और दूसरा है कि ब्रीडर्स ने एग्स कम कर दिए हैं, ठीक है जी। गर्मी में आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो 40% कम हो जाती है। यानी कि अगर सर्दी में 100 अंडे आ रहे हैं तो गर्मी में आपके साथ 50 या 60 अंडे आ रहे हैं। अभी हम इतने केयर के साथ, हर एक पे तारीख है। देखिए फ्रेश अंडा है, ये 4-7 का अंडा है। ये हमने फ्रिज में, इसमें देखें फ्रिज में रखे होते हैं, ठीक है, तरीके से। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखा होता है, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं देते और 22 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं देते। 10 और 22 के बीच हम अंडा रखते हैं रोज़ाना। इसको एक दफ़ा जब नए अंडे रखते हैं तो आजत भाई इसकी फ्रेशनेस जो होती है ना, ये फिर तकरीबन सर्दियों की तरह, जिस तरह 15 से 18 दिन तक अंडा 2 से 3 अंडे फ्रेश रहता है, इसी तरह गर्मियों में भी हम रखते हैं। फिर यही अंडा सारा फर्टाइल रहता है। जो इनफर्टाइल होता है, देखा उसको तो ना जन्नत में इलाज है ना दोज़ख में इलाज है, दुनिया की किसी कोने में भी नहीं है इनफर्टाइल अंडे का। लेकिन फर्टाइल अंडा लोगों से वापस ख़राब होकर इनफर्टाइल हो जाता है, गर्मी की वजह से या सख्त सर्दी की वजह से। जब भी अंडे को 0 डिग्री टेम्परेचर लगता है, सर्दी वाला, -5 या माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो सर्दी की वजह से इसके अंदर जो स्पर्म होती है, जो एम्ब्रॉय होता है, जिसे हम इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं, वो मर जाता है। फिर वो अंडा इनफर्टाइल हो जाता है, उससे बच्चा नहीं निकलता। सेम इसी तरह गर्मी में जब 25 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसमें एम्ब्रॉय
جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ روانہ ہو جاتا ہے, مطلب وہ پٹاخہ پڑ جاتا ہے, وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. رات کو جب اس کو پہ 25 ڈگری سے کم ٹیمپریچر لگتا ہے تو وہ پھر واپس مر جاتا ہے. تو یہ تو پٹاخہ ہوتا ہے, جس طرح ہم پٹاخے کو ایک دفعہ تیلی لگاتے ہیں وہ ٹس پڑ جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ پٹاخے کو چاہے آپ پورے ماچس بھی جلاتے جاؤ نا, دوبارہ نہیں ہوتا. عاجد بھائی بھی ہنس رہے ہیں ٹس کی بات پہ. تو یہ دیکھیں اب ہم احتشام بھائی کے ایکس پہ ٹیگنگ کر رہے ہیں. تو یہ احتشام بھائی کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا تھا, سوچا تھا کہ تھوڑا اس میں اس کو انفارمیٹیو بنا لیتے ہیں. دیکھو احتشام, ٹھیک ہے, اردو میں لکھ رہا ہوں تاکہ عاجد بھائی لوگوں کو بھی پھر ریڈ کرنا آئے, ٹھیک ہے. یہ سارے احتشام بھائی. اچھا احتشام بھائی نے کیا بائی کی ہے؟ لاسانی ٹاپ کلاس کی, کالے نواب و لاسانی ہیں اور ٹاپ کلاس کی ہیرا ہیں, اور پیلے زہریلے ہیں, اور میرے جان ریمبو کے ایگز ہیں. تو انہوں نے پیسے بھرے ہیں, اچھی چیز لی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد 400 والے بھائی کا کیا نام ہے یار, وہ جو انہوں ہیچنگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم یہ ہیچ کریں گے, پھر ہفتے تک 10 دن تک ہم ان کو پالیں گے بھی, ویکسین بھی کریں گے, پھر وہ خود آئیں گے, یہ امانت لے جائیں گے. اگر خود نہیں آ سکتے, نہیں لے تو لالا موسیٰ سے نہیں آ سکتا, ڈیفینیٹلی اس قومی کارگو کریں گے. 400 والے بھائی نے کہا ہے کہ میں خود آؤں گا, اور یہ جو عدنان ہے یہ بھی خود آئیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی ایگز لگا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور کیمرہ مین آپ ویڈیو میں مجھے یوں نہ دیکھو, ویڈیو میں دیکھا کرو. پھر لوگ مجھے گلا کرتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ مین صحیح نہیں ہے, تو کیونکہ آپ ابھی باہر دیکھ رہے تھے. تو اینی ہاؤ اگر ویڈیو صحیح نہ بنی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. یہ بھی تکے ہوتے ہیں, صبح سے کام کرتے ہیں. اس وقت 8 کے 8:30 بجے ہیں, میرے گھر جانے کا ٹائم تھا, لیکن عاجد بھائی نے کہا ہے کہ میرے لیے آپ خود ایگز الگ کریں, کس کو کون سے ایگز لگا کے دینے ہیں, کس کو کون سے, تاکہ باقی پھر میں آپ کے نام سے لگاؤں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آرڈر دیں, آپ پریشان نہ ہو, ایگز آپ پرچیز کر سکتے ہو, آج کل پرائزز کم ہیں. میں آپ کو ہیچنگ سروسز بھی دوں گا, اس کے اپنے چارجز ہوتے ہیں. نہ آپ کے انڈے انشاءاللہ دیکھیں انفرٹائل ہوتا ہے, انشاءاللہ یہ ہوگا کہ گرمی سے انڈا خراب نہیں ہوگا, بچے مریں گے نہیں. وہ آپ کو میں, اگر آپ کے پاس مادی نہیں ہے یا آپ کے پاس بجلی ہے, انکوبیٹر اور ان چیزوں کا مسئلہ ہے, تو ہماری 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے, سولر سسٹم ہے, سب کچھ میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے سارے پیسے لگائے ہیں. لوگ بریڈوں میں پیسے لگا رہے ہیں, بریڈز تو میرے ساتھ تھیں, تو الحمدللہ اب ہم سسٹم پہ پیسے لگا رہے ہیں. دن بدن سسٹم اور فیکٹری کو سٹرونگ کرتے جا رہے ہیں. تو ابھی بجلی کا بڑا رول ہوتا ہے اصیل فارمنگ میں, ٹھیک ہے. شوق میں اتنا نہیں, لیکن فارمنگ میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے لائٹ سسٹم ہو, بجلی ہو, آپ کے انکوبیٹرز آن ہو, وہ بند نہ ہو, جنریٹر ہو آپ کے ساتھ بڑا سا, تاکہ یہ چیزیں سسٹم آف نہ ہو, تاکہ جو انڈے آپ نے لگائے ہوں وہ 21 دن صحیح لگے رہیں اور ہیچ ہوں, اور پھر اس کے بعد بچے شفٹ ہوں تو بروڈر میں ان کے لیے سردی اور گرمی کی ٹینشن نہ ہو. مطلب ان کیس ٹیمپریچر جو مینٹین ہوتا ہے نا, وہ بجلی پہ ہوتا ہے, یعنی کہ گرمی میں اے سی لگاؤ گے, چیزیں لگاؤ گے تو مینٹین رہے گا, سردیوں میں ہیٹر لگاؤ گے, سسٹم لگاؤ گے, تو ان کیس آخر میں بجلی پہ, اور بجلی کے بعد پیٹرول پہ زور آتا ہے, جنریٹرز پہ. تو اپنا بہت خیال رکھیں. تو ہم شوق کو شوق سے کرتے ہیں, خرچے کرتے ہیں, تب جا کے بریڈز آتی ہے. ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہفتے کے 100-200 بچے, 50 بچے پیدا کریں اور یہ انڈے دیں. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہے الحمدللہ. یہاں سے آپ کو پوری دنیا کو, ایون 7 سمندر پار بھی ایگز جاتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ میری بریڈز کڑی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں, مطمئن ہیں. ایٹ لیسٹ جب آپ خود چیز لیتے ہو نا, تو اس کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ فرسٹ آنر ہوتے ہو. 10 ہاتھوں پہ چیز گمی نہیں ہوتی. اب یہ احتشام بھائی لے رہے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا پہلا مالک ہوں. اس کے نام پہ دیکھو ایک چیز اس دنیا میں آئے گی انشاءاللہ. اس چیز کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے, پالنے کا, بڑا کرنے کا. بلڈ لائن ایک چیز 10 ہاتھوں پہ گمی ہو یار, ان 10 بندوں میں کسی کے ساتھ قدر نہیں تھی تو 11واں کے ساتھ کیا قدر ہوگی, یا وہ کون سی اچھی چیز ہوگی. تو امید ہے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. جو سستے کے چکر میں ہوتے ہیں نا, وہ ساری عمر ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ہم نے اپنے 30-35 سال کی عمر میں یہ بات سیکھی ہے کہ ذلیل و خوار شوق کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ شوق ہی نہ کریں, ٹھیک ہے. بائے بائے گڈ کریں اور شوق کو دور سے دیکھیں. اگر صحیح معیاری شوق کرتے تو ہمیشہ اچھی جگہ سے بائی کریں, پرانے شوقین سے لیں, اچھی گھر کی بریڈ لیں, بلڈ لائن والی چیز لیں, شجر نسب والی چیز لیں, اور وہ چیز لیں جس پہ کسی نے ہاتھ نہ ڈالا ہو. آپ اس کے پہلے مالک ہو. صاف ستھری چیز لیں, اور صاف ستھری چیز سب سے پہلے آپ کو اچھے فارمز پہ ملیں گی, جیسے میرا فارم ہو گیا,
اپنا پنڈی والا بھائی ہے احمد بھائی، ٹھیک ہے، ان کا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 فارمز اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اس کے بعد اگر آپ کو فارم کے ریٹ سمجھ نہیں آتے یا آپ کو وہاں پہ آپ کی بریڈ نہیں ملتی تو دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جو پرانے شوقین ہوتے ہیں جنہوں نے 15 سال شوق کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سال پہلے وہ شوقین تھے پھر 6 مہینے بعد آ کے وہ سیلر بن گئے اور پھر منڈیوں میں جا کے مرغے لاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہماری پرائس سے تھوڑا کم کر کے یعنی کہ 20% کم کر کے آپ کو وہ چیز وہ والی دیتے ہیں جو کہ 10-20 ہینڈ چلی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو کباڑی چیز اور جینون چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک نیا جوڑا پہننے میں، سلوانے میں، پہننے میں جو مزہ ہوتا ہے نا وہ 100 کباڑی جوڑوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو پرانے کپڑے پہن کے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اب وہ پرانے کپڑے ہم سے توڑا اس کا ڈیکوریشن کر کے بڑا بہت فراڈز ہوتے ہیں یار. میں کون سے فراڈ سے پہ آپ کو سمجھاؤں اور روکوں. کنڈل بال بناتے ہیں یار، وہ لیڈیز کا رولر لوگوں نے لیا ہوا ہے، وہ میں خود دیکھتا ہوں، بالوں میں گھساتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، اس کے بال بنا دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کل یار اس اصیل شوق میں. یہ فراڈی لوگ آ گئے، بزنس مائنڈڈ، وہ بزنس کی نیت سے کرتے ہیں. وہ جو کنڈل بالوں والا مرغا آپ ایک دفعہ شیمپو سے نہلاتے ہو نا تو اس کے بال پھر ایسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس کے کنڈل پہ اور اس پہ دی ہوتی ہیں. کڑی تختی آپ کے لیے بنا لیتے ہیں، پیچھے مرغا کڑا کرتے ہیں، سیٹی مارتے ہیں، وہ مرغا جو ہوتا ہے نا، جو اس طرح والا مرغا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یوں پھر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو بہترین، ٹھیک ہے. دیوار کے ساتھ نزدیک مرغا کڑا کر کے یا پنجرے پہ کڑا کر کے اس کی ٹیل نیچے کر دیتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے. مطلب پنجرے یا دیوار پہ کڑا کر لیتے ہیں. اب میں بڑے بڑے نام لوں گا تو کافی لوگ خفا بھی ہوں گے، مطلب کچھ کہیں گے کہ یار آپ ہمارے رزق میں لات مار رہے ہو، لیکن میں رزق میں کسی کی لات نہیں مارا، میں اپنے شوقینوں کو بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا صاف ستھرا کام ہے. ہاں مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. بعض اوقات مطلب ایک بچہ ہے نا، آپ یہ دیکھو ان 3 انڈوں سے بہترین بچے نکلیں گے. اب یہ تینوں بھائی مختلف ہوں گے، کوئی باپ کے پیچھے زیادہ جائے گا، کوئی 100% جائے گا، کوئی 120% باپ سے اوپر ہوگا، کوئی باپ کے برابر آئے گا اور کوئی باپ سے نیچے بھی آئے گا. یہ بریڈنگ ہے بھائی جان، ایک ہی مادی اور ایک ہی جوڑے کے انڈے ہیں. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو غلط چیز دی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. لو یو آل. چینل کو لازمی فالو کریں. فیس بک پہ فالو کریں. فیس بک پہ آج کل ہم بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ. اللہ حافظ, جزاک اللہ. باقی یہ سب چھٹی کر رہے ہیں, لائک کریں. شیراز بھائی تیار ہو گئے, گھر جا رہے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.